اگر میں جاؤں واپس 1950s میں یا ارلی 60s میں، تو وہ جو زمانے کا جو قانون تھا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، وہ اس کا ایک سینٹنس میں اگر تمہیں ڈیفائن کروں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی سا آفیسر، گورنمنٹ آفیسر اس ملک میں کہیں دور بیٹھا ہو اور اس کو تمہاری شرٹ کا کلر پسند نہیں آیا ہو، تو وہ تمہیں اریسٹ کر سکتا ہے اور تمہیں جیل بھیج سکتا ہے، تمہارا اخبار بند کر سکتا ہے، تمہاری پرنٹنگ مشین جو ہے نا وہ کنفسکیٹ کر سکتا ہے، اینڈ دیر وڈ ناٹ بی اینی ریکورس ٹو لا. اس قسم کا لا تھا یہ. لیکن ہم سب کو پتا تھا کہ لا کیسا ہے، تو ہم کرتے یہ تھے. مجھے یاد ہے، اچھا مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی تھی وہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کی پریس ریلیز آتی تھی. اور اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہوتی تھی آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، اس کی پریس ریلیز آتی تھی. پریس کانفرنس جب منسٹر کرتا تھا وہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، اس کی پریس ریلیز آتی تھی. تو اس وقت ہمیں پتہ تھا کہ قانون کیا ہے، تو قانون کو ہم وہ کرتے تھے، یعنی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے تھے اور کہہ دیتے بات اپنی، اور بات ایسی لینگویج میں کرتے تھے کہ قانون سے بھی بچ جائیں اور بات بھی ہو جائے. یہ لیکن چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ کرنا کیا ہے ہمیں، تو لیکن اس پر بھی بہت سے اخبار بند ہوئے، بہت سے جرنلسٹ پکڑے گئے، بہت سے جرنلسٹ جیلوں میں ڈالے گئے، بہت سے تقریباً اچھے خاصے چلتے ہوئے اخبار بند کر دیے گئے. لیکن پھر بھی جو ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ ایز اے ہمارا ایک پروگرام وہ تھا، یونین تھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. اس میں اس کی جو لیڈرشپ اس زمانے کی تھی وہ تقریباً اس زمانے کے انٹلیکچوئلس ہوا کرتے تھے. یعنی وہ کسی بھی حکومت کے کسی بھی آدمی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پی ایف یو جے کی وجہ سے ایک طرف حکومت اپنے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے گھبراتی تھی، اور دوسری طرف اونر جو تھے اخبار کے وہ اس سے گھبراتے تھے کولیبریٹ کرتے ہوئے بڑے گھبراتے تھے کہ ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. ہم اسٹرائک پہ چلے جاتے تھے. مشرف صاحب کو غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ غلط فہمی کارگل وار کی وجہ سے ہوئی تھی. کارگل وار میں یہ ہوا تھا کہ انڈیا نے پہلی دفعہ اپنی ٹی وی کو استعمال کیا، پرائیویٹ ٹی وی کو استعمال کیا. اچھا پرائیویٹ ٹی وی جو تھی وہ پیسے کمانے کے چکر میں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بہترین موقع ہے، تو وہ انڈین کارگل وار کو ایک زبردست قسم کا ایک ڈرامہ بنا کے پیش کیا انہوں نے، اور اس میں جو لوگ مرتے تھے تو ان کو شہید بنا کر پیش کیا. تو اس کی ایک طریقے سے مارٹرز انہوں نے پیدا کر کے دیے انڈیا کو، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انڈیا کا کیس جو ہے نا وہ مشرف صاحب کی غلط فہمی تھی کہ انڈیا کا کیس ان کی ٹیلیویژن، پرائیویٹ ٹیلی ویژن نے وہ جیتا تھا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، خود ہماری بہت بڑی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ انڈینز جیت گئے تھے. انڈینز جو ہے نا ہمیں وہاں سے نکالا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں پبلکلی ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ جو کارگل میں جو لوگ گئے ہیں وہ پاکستانی فوجی ہیں اور وہ جہادی نہیں ہیں. تو یہ ساری دنیا کو پتہ چلا. تو یہ ہماری غلطی تھی. لیکن مشرف صاحب کو غلط فہمی یہ ہو گئی تھی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر پی ٹی وی ٹیلی ویژن کے پرائیویٹ سیکٹر نے کیا. تو انہوں نے جیسے ہی وہ آئے ٹیک اوور کیا، انہوں نے پھر جاوید جبار بکیم انفارمیشن منسٹر، اور ان کے ذریعے جو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی اوپننگ کر دی. حالانکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ٹیلی ویژن ہے تو اس کو اخبار نہیں دیا جاتا، کسی کے پاس اخبار ہے تو ٹی وی نہیں دیا جاتا تاکہ مونوپولیز نہ ہوں. لیکن ہمارے ہاں یہ چونکہ جاوید جبار زیادہ دن نہ رہ پائے تھے، ان کو شیخ رشید نے ریپلیس کر دیا. ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. انہوں نے جن کے پاس اخبار ہے ان کو بھی ٹی وی دے دیا، جن کے پاس ریڈیو نہیں ہے ان کو بھی دے دیا. انہیں پھر تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک دو چینلز، ایک دو آرگنائزیشن جیسے جیو جنگ گروپ کے پاس اردو اخبار، انگریزی اخبار اور ٹیلی ویژن، یہ تینوں آ گئے. تو اس وقت جنگ گروپ کی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً وہ مونوپلی ان کے پاس ہے. یعنی تقریباً
ٹی وی میں تقریباً 70% کی ریچ ہے ان کے پاس. اردو اخبار میں سب سے زیادہ لارجسٹ سرکولیٹڈ نیوز پیپر ہے وہ. انگریزی اخبار میں بھی میرے خیال سے ڈان کے بعد ان کا نمبر ہے یا ڈان کے برابر ہے. تو اس طرح سے ان کے پاس مونوپولی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ٹکر بھی ہوتی ہے نا بٹوین میڈیا اینڈ گورنمنٹ, یہ شاید اتنی زیادہ نہ ہو اگر مونوپولی نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ جب دوسرا ایک کوالیفیکیشن جو میں کروں گا وہ ہے ٹیکنالوجی کا. لیکن اب جیسے 1990s یا 2000 mid 2000 سے ٹیلی کام ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اتنی زبردست قسم کے ایڈوانسمنٹس ہوئے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ سارے کنٹرولز نکل گئے, ہاتھ سے سلپ ہو گئے. تو جس کی وجہ سے میں نے تقریباً آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کے کنٹرولز رہتے ہوئے بھی میڈیا جو ہے نا وہ ایک پوزیشن انجوائے کرتا ہے. یعنی آج کا زمانہ دیکھ لیں, آج حالانکہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس سے زیادہ سخت حالات ہیں آج کے. یعنی آج کل سچویشن یہ ہے کہ آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ سیلف سینسرشپ کریں. اس زمانے میں ہم خود کرتے تھے سیلف سینسرشپ, اس وقت ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ سیلف سینسرشپ کریں. یعنی کوئی انٹرویو ہم نے کیا ہے تو آپ اس کو آپ مین میڈیا میں دکھا نہیں سکتے. وہ ان کا تو آپ کو پی ٹی ایم والوں کا تو پتہ ہی ہے, آپ ان کو نہیں دکھا سکتے. بلوچیوں کا جو کچھ بھی پرابلم ہے اس کو بھی آپ پی ٹی وی پہ مین اسٹریم نہ اخباروں میں بھی نہیں آپ لا سکتے. صرف ڈان میں بلوچستان کے شو پہ کام ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, لیکن وہاں بھی اب بند ہو گیا ہے. تو یہ اس وقت ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ سیلف سینسرشپ کریں, جس کی وجہ سے بہت سے اچھے خاصے جرنلسٹ جو ہیں وہ مین میڈیا سے باہر ہو گئے ہیں.